بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ التوبہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہمیں وہاں فتح مکہ یا یہاں برات کا اعلان کیا، جب محسوس ہونے لگا کہ اب مسلمان فتح مکہ کے لیے جائیں گے، تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار، کسی کا بچہ، کسی کا کون وہاں مکہ کے اندر موجود تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مکہ کے اوپر حملہ کیا جائے گا فتح کے لیے تو اس وقت کافر ہمارے ان عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مار نہ دیں۔ تو اس وجہ سے کئی تذبذب کا شکار تھے کہ ابھی یہ مناسب وقت ہے یا نہیں ہے، اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جاری و ساری تھا۔ اور ادھر حالت یہ تھی کہ مشرکین مکہ اور یہاں پہ مدینہ کے اندر جو یہود موجود تھے وہ بار بار اپنے جو معاہدے تھے انہیں توڑ رہے تھے اور برملا اعلان کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اب یہ کمزور پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے متعلق یہ جو اگلی آیات ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیسے یکون للمشرکین، ہوگا مشرکین کے لیے عہد وعدہ، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس، یعنی کیسے اس معاہدے کا پاس رکھا جائے گا، الا الذین عاہدتم، سوائے اس کے کہ جو تم نے وعدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین، مشرکین کے ساتھ کیسے اس کا پاس رکھا جائے گا کہ جبکہ وہ اس کو توڑ چکے ہیں، اس معاہدے کو بار بار اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور قریش مکہ کے ایک قبیلے نے تو بالکل واضح طور پہ اس کو جو ہے ٹھکرا دیا تھا، اس کو توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے توڑ دیا تو انہیں پتہ چلا کہ اب ہم نے یہ غلطی تو کر چکے ہیں، لیکن اب اس توڑنے کی وجہ سے مسلمان بھی انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اب دونوں نے توڑ دیا، ہم نے نہیں توڑا ہے۔ اس کے متعلق اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے جو معاہدہ کیا گیا تھا ان کے لیے اجازت تھی کہ اب وہ اس معاہدے کا پاس نہ رکھیں، اب وہ جو ہے مکہ کے اوپر چڑھائی کریں۔ اور یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوا تھا، اندر مسجد الحرام کے اس کے باہر جو ہے یہاں حرم کے اندر، تو وہاں حدیبیہ کے مقام پہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بات جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ کیف یکون للمشرکین، کیسے وہ وعدہ رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کیا تھا مسجد حرام کے پاس، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو جو مشرکین مکہ کے سردار تھے ابو سفیان، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ ابھی ایسا ہے کہ مسلمان آ جائیں گے تو اس سے بچاؤ کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ جا کے اس معاہدے کو نئے سرے سے جو ترتیب دے دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان مکہ سے مدینہ کے اندر وہاں سے آیا اس وقت، اور اس نے آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے جو اس کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج مطہرات تھیں ان میں سے حضرت حبیبہ جو حضرت ابو سفیان نے صدر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ابو سفیان نام لے رہا ہوں، تو ابو سفیان کی ایک بیٹی یعنی حبیبہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کی بہن تھی، تو حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر تھی۔ تو اب ابو سفیان آیا، اس نے حضرت علی سے رابطہ کیا، پھر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، گھر جب گیا تو وہاں ایک بڑی عجیب کیفیت جو ہے وہ ہوئی کہ گھر پہ جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے وہاں پہ بیٹھنے لگتا ہے تو امہات المومنین حضرت حبیبہ کہتی ہیں کہ ابا جان خیریت۔ اب وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اب انہوں نے مجھے روک دیا، میری بیٹی نے کیا وجہ کیوں روکا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا وہ بچھا ہوا تھا۔ اب بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ ٹھہرے، فوراً بستر کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھا، اب آپ بیٹھ گئے۔ اب ابو سفیان نے سوال کیا کہ بیٹی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ جو بستر لپیٹا ہے یہ کس وجہ سے؟ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے، آپ کس وجہ سے اس کو لپیٹ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگی ہے تمہیں حبیبہ کہ ابا جان یہ سرکار دو جہاں آپ علیہ السلام کا بستر ہے، ایک موحد کا ہے، اللہ کے محبوب کا ہے، نبی کا ہے، اور اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے میں نے اٹھایا کہ بستر کے قابل آپ نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابو بکر جب وہ سفارشی بنانے کے لیے آیا تھا اسے تو پہلے پتہ لگا سفارش کیا کرے گی میرے لیے میری بیٹی کہ جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بھی بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، میری سفارش کیا کرے گی؟ یعنی ایسے وہ ایمان والے لوگ تھے کہ کس طریقے سے اب باپ آ گیا کتنے عرصے بعد آیا ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی یا مقام مرتبہ تھا اس کو ترجیح دی۔ تو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہرحال یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان آیا، اس نے یہ بات کرنے کے لیے جب دیکھا کہ ادھر سے بات نہیں چل سکتی تو خود بات کی، جو خود بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب وہ وقت گزر چکا ہے، ہم نے نہیں توڑا، فائدہ تم لوگوں نے توڑا ہے، جب تم لوگوں نے توڑ دیا ہے تو اب اس کو دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، پس جب وہ تمہارے ساتھ استقامت اختیار کریں، اس معاہدے کے اوپر ڈٹے رہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو آپ بھی معاہدے کے اوپر ڈٹے رہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو کافر ہیں وہ تمہارے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے اوپر قائم رہیں تو تم بھی اس کے لیے تمہارے اوپر بھی لازم ہے قائم رہو، لیکن یہاں پہ حالت بدل چکی تھی کہ جو کافر تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو اجازت ہو گئی کہ اب آپ معاہدہ نئے سے کرنا چاہو تو الگ بات ہے، پرانا معاہدہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، تو اس میں مسلمانوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب نئے سرے سے یہ معاہدہ کر لیا جائے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات تقوی والوں کو پسند کرتی ہے، گناہوں سے بچ بچ کے اپنی جو زندگی گزارنے والے ہیں ان کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے، جو اللہ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں ان کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ تو اب ایمان والے ظاہر ہے کہ اسی کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو غلبہ دیا جائے تمہارے اوپر، اگر وہ غالب آ جائے تمہارے اوپر، یعنی جو کافر ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ کافر اگر تمہارے اوپر غالب آ جائے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، تو نہ تو وہ اس قربت کا کوئی خیال رکھیں گے اور نہ ہی ذمہ، نہ ہی اس عہد کا باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ان کو اگر یہ مل جائے، طاقت مل جاتی ہے کافروں کو، جہاں ملی انہوں نے ایسا ہی کیا، مسلمانوں کو مکہ کے اندر انہیں طاقت ملی ہوئی تھی تو وہاں جو مسلمان تھے، غریب تھے، کمزور تھے، ان کا انہیں جینا تو پر کیا ہوا تھا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہی يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہیں تمہارے اوپر جو ہے غلبہ حاصل ہو جائے تو لا يَرْقُبُوا، نہیں اس کا خیال کرتے ہیں جو قرب ہے، رفاقت ہے اس کا، اور نہ ہی اس کا جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ کے ساتھ تمہیں راضی کر دیں۔ کافر کیا چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے ساتھ صرف باتیں کر کے تمہیں راضی کر دیں، جو ان کا عمل تھا وہ اس کے مخالف تھا، وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل ان کے اس کے اقرار نہیں کر رہے، وہ معاہدہ کر رہے ہیں تو آگے دوبارہ، لیکن دل ان کا ان کے ساتھ ہے، وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، ان کا نام و نشان نہ رہے، اوپر سے کر رہے تھے ایک جنگی چال کے طور پہ کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک اور دھوکہ دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، اور معاہدے کے سے کیا ہوگا کہ مسلمان جو یہ رکے رہیں گے اور ہم اپنا کام کر لیں گے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اکثر ہم فاسقون، ایک تو ان کے دل نہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان میں سے اکثر
فاسق ہیں، گناہگار ہیں، وعدہ توڑنے والے ہیں، بار بار وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا اللہ کی آیات کے بدلے کے اندر اس نے تھوڑا سا مول، یعنی اللہ کی آیات کو بیچ لیا تھوڑے مول کے بدلے کے اندر۔ کیسے؟ ان کی جو چودراتیں تھیں، ان کی جو سرداریاں تھیں، یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم نے سیدنا بلال یہ وہ جو غلام تھے ان کی بھی جو ہے عزت کرنی پڑے گی اور برابر ہم برابری میں آ جائے گا، ہماری یہ سرداری اور یہ ساری، اور کیسے بڑے وہ تھے کہ ابو جہل جب اس کو مارا جانے لگا تو اس نے کہا کہ میری گردن نیچے سے نہیں، تھوڑی سی جو ہے نا اوپر سے نیچے سے کاٹنا تھا کہ جب میرا سر اوپر کھڑا کیا جائے تو پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے، یعنی اب اس کو مرنے کے بعد بھی اپنے سر کی سرداری کی فکر ہے تو اس کے متعلق۔ تو وہ ایسے لوگ تھے اس چیز کا خیال کرنے والے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا تھوڑے پھول کے بدلے کے اندر، دنیا کا تھوڑا سا یہ فائدہ جو ہے اس کے بدلے کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کو کر دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فصدوا عن سبیلہ، بس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ ایک تو انہوں نے آیات کو بیچا، دوسری بات کیا تھی؟ ان کی بیماری تھی جو انہوں نے روکتے تھے اللہ کے راستے کے اندر۔ کوئی بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر چل رہا تھا اس کو روکتے تھے، روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ تب اللہ فرما رہے ہیں کہ انہم ساء ما كانوا يعملون، کتنا برا ہے جو وہ کام کرتے تھے۔ یعنی کیا کرتے تھے؟ آیات سننے، اور آج اگر ہم بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دیں گے تو کیا یہ آیت ہمارے اوپر صادق نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کن مقامات پہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑ کے دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس آیت کو بھی ہم دیکھ لیں، اس کے معنی پہ بھی غور کر لیں کہ ہمارے اوپر بھی صادق تو نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات فصدوا عن سبیلہ، اگر ہم بھی روکیں گے تو کیا ہمارے اوپر بھی یہ سزا تو نہیں آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دو کام کیے، فرمایا انہم ساء ما كانوا يعملون، کتنا برا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، کہ نہ ان کی جو رفاقت ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نہ ہی اس عہد کا ذمہ وہ کرتے ہیں، یہ رشتہ داریاں یا جو کچھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کا وہ نہیں خیال کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے قربت کا تعلق ہے، رقابت ہے، نہ رقابتوں کا وہ اپنا خیال کرتے ہیں کہ قربتیں ہماری جو ان کے ساتھ ہیں، نہ عہد کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے متعلق اولئک هم المعتدون، یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ برابری ہوتی، جیسے ایمان والے ان کا خیال کر رہے تھے اس طریقے سے وہ بھی خیال کرتے لیکن نہیں کرتے۔ پھر فرمایا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة، اقامت صلاۃ کریں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات گزری، پھر آ رہی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اقامت صلاۃ کرنے والے بن جائیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ قیام وہی ہوتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے پورا ہو، اس کی ہر چیز کا خیال کیا جائے۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرنے والے، فرمایا فإخوانکم فی الدین، تو دین کے اندر وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر نماز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد زکات ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرائض کی بجا آوری شروع کر دیتے ہیں، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کر رہے ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو جانتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو علم والے، جو سمجھتے ہیں، جس ضد کے اوپر ہیں، نرمی کے اوپر ہیں، تو ان کو بیان کرنا یا نہ بیان کرنا ان کے لیے برابر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگرچہ وہ توڑ دیتے ہیں، انہوں نے توڑ دیا ایمان اپنے قول و قرار کو، من بعد عہدہم، ان کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، یعنی ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو قول و قرار کیے، وعدے کیے تھے، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین میں وہ طعن و تشریح کرتے ہیں، تمہارے دین، ایمان والوں کو کرتے ہیں کہ تمہارا دین ایسا ہے، دین کی وجہ سے یہ ہو گیا، دین کی وجہ سے یہ جو ہے آپس کے اندر رشتہ داریاں جو دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو گئی، یہ ساری باتیں وہ جو کہتے ہیں اس کا فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، بس تم قتال کرو ان کے ساتھ کہ جو کفر کے امام ہیں۔ اب یہ جملہ ایک بڑا معنی خیز ہے کہ کفر کے امام کون تھے؟ امام جو ہے ان کے تھے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ کفر کے امام ظاہر ہے کہ اس وقت جو قبیلہ مقابلے کے اندر تھا، جو سردار تھا یا جو طاقت کے اندر تھا، وہ قریش کا قبیلہ تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ ایک اس وقت مرکز تھا پوری دنیا کا، اگرچہ وہاں ایک باقاعدہ حکومت تو نہیں تھی لیکن ایک مرکزی شہر تھا جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اختیار تھا وہ اس قریش کے پاس تھا، یہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ائمۃ الکفر ہیں، تو ان کا قتال کرو، انہوں نہیں چھوڑو۔ جب یہ ان کا سرغنہ ہی نہیں رہے گا،
جب ان کا سربراہ نہیں رہے گا تو پھر ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ فقاتلوا، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک وہ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی قول نہیں ہے، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رک جائیں. کہ جب ان کو مار پڑے تو وہ بھی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت صرف قریش مکہ تو نہیں تھے نا، پورے عرب کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ تھے بسنے والے، اور اکثریت کافروں کے تھے، مسلمان تو ایسے ایسا ہو رہے تھے. اب ان کو نہیں کہا گیا کہ باقیوں کو مارو، صرف یہ قریش مکہ کے متعلق کہا گیا کہ ان کو جب یہ رک جائیں گے، یہ مار کھا جائیں گے تو باقی لوگ ایمان قبول کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے حکمت بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ لا تقاتلون، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم قتال نہیں کرتے ہو قوما، ایسی قوم کے ساتھ نقضوا، جن نے عہد توڑ دیا ہے. ایمان، ہم اپنی قسموں کو جو توڑتے ہیں، وہ ہم باخراج الرسول، اور انہوں نے قصد کیا ہے اللہ کے رسول کو نکالنے کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی تو انہیں لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑی، اور انہوں نے بار بار اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے. اور میں وہم بدعوکم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے شروع میں اول مرہ، پہلی مرتبہ بھی جنہوں نے وعدے توڑے ہیں، پہل بھی انہوں نے کی ہے، پہلے بھی اس کے اندر پہل کس نے کی ہے، ابتدا کس نے کی ہے جنگ کے اندر، انہی نے کی ہے. چاہے وہ غزوہ بدر ہو، جو بھی مقامات ہو آپ علیہ السلام کو نکالنے کے اندر، تو ابھی بھی پہل وہی کر رہے ہیں. پہل کیسے کر رہے تھے کہ جو مکہ کے اندر مسلمان رہ رہے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم وہ کر رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، ان کو ہٹانے کی دین سے کوشش کر رہے تھے. وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا یا کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے. پھر فرمایا تخشونہم، اب اللہ سوالی انداز کے اندر فرما رہے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اے ایمان والوں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو جو طاقتوں والا ہے. تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم ان کی جو ہے یہ باتیں کر رہے ہو؟ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تم صرف اللہ سے ڈرو، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں، تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر فرمایا اللہ نے کہ قاتلوہم، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. تم ان سے قتال کرو اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم کیا کرو گے، انہیں مارو گے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ہوگا. وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان پر. کون مدد کرے گا؟ اللہ کی ذات تمہاری مدد کرے گی ان کے اوپر. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور شفا ملے گی ایمان والوں کے سینوں کو، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے سینوں کو شفا ملے گی، ٹھنڈک ملے گی. یعنی شفا ملے گی، ٹھنڈک ملے گی. اب ظاہر ہے کہ مدینہ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کے جو رشتے دار آگے پیچھے تھے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ان کا دل جل رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے، اندر والے جل رہے تھے. فرمایا کہ جب ان کے اوپر سے تکالیف ہٹ جائے گی ان کے سینے کے اندر ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ اب یہ ختم ہو گئے، اب زیادہ ظلم و ستم کا وہ رات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب جو ہے صبح کا سویرا ہو چکا ہے. اس کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یذھب غیظ قلوبہم، اور دور ہو جائے گا ان کے دلوں کا غصہ. یہ جو کافروں کے دلوں کے اندر غصہ تھا جس کی وجہ سے بار بار ایمان والوں کو مارتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، کہ جب ان کو خود مار پڑے گی تو ان کا غصہ اچانک ان پہ ختم ہو جائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جل شانہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی کرم ہوتا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جل شانہ جاننے والے اور حکمتوں والے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس وقت مناسب ہے، اللہ جانتا بھی اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کو معلوم ہے. پھر ایک سوالی انداز کے اندر آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اور اس قسم کی آیت 3 اور مقامات سے بھی آتی ہے. اللہ سوالی انداز کے اندر پوچھتے ہیں اب حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کہ اللہ نہ جان لے کہ ان میں سے تم میں سے کون ہے کہ جو جہاد کرتا ہے، جو اپنی جان اکیلی پہ رکھ کے اللہ کے لیے لڑتا ہے. یعنی آزمائش کے اندر اللہ مبتلا نہ کرے اور تمہیں واضح نہ کر دے، تمہیں جدا نہ کر دے، تمہیں ظاہر نہ کر دے. دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ ام حسبتم، وہاں بھی آتا ہے اس طرح کا جملہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم سے یہ نہیں معلوم کیا جائے گا کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کے راستے کے اندر ڈٹ کے جہاد کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہیں چھوڑا اللہ کے ماں سوا اور اس کے رسول کے علاوہ اور نہ ایمان والوں کے علاوہ، یعنی کسی کو اور تاکہ قلبی دوست، ولیجا کہتے ہیں قلبی دوست، کسی اور کو قلبی دوست نہ بناؤ، دلی دوست اور کو نہ بناؤ. کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ، اللہ کے رسول کو بناؤ، ایمان والوں کو بناؤ، ان کے علاوہ کسی اور کو قلبی دوست نہ بناؤ. ایک اور مقام میں بھی آتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے وہ یہود و نصارہ کو
ایمان والوں کو دوست بنایا، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ ایمان والے آپس کے اندر دوست ہیں، کافر آپس کے اندر دوست ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دو آزمائشیں ڈال رہے ہیں، کہ ایک تو وہ کہ کون جہاد کرتا ہے، دوسری بات کہ کون انہی کو دوست بناتا ہے۔ کل بھی دوست کس کو بناتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو۔ اور آخر کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جل شانہ کی ذات خبردار ہے، جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ تو اللہ جو یا اللہ جو فرما رہے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ دکھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ جو یہ کام کرے گا اسے یہ بتا دوں گا، اور جو یہ کرے گا اس کے لیے یہ تباہی بربادی ہوگی۔ تو یہاں یہ آگے پھر فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرو گے، اللہ کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ساری باتیں۔ پر اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔